کائنات نے انبیاء ایسی مقدس ترین ہستیوں کو بھی حکم فرمایا ہے، اور یہ صرف انبیاء کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ عامت الناس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جتنا علم ہے، جتنی معرفت ہے، جتنی پہچان ہے، جتنا جانتے ہو شریعت کے متعلق، دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، اللہ کی وحی میں ہوئی چیز قرآن اور حدیث کے متعلق جتنی تمہارے پاس معرفت ہے، پہچان ہے، علم ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حکم فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ کہ جو یہاں حاضر ہے، جو آج حج پر آیا ہے، میری ابتدا میں حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں بیت اللہ کے ساتھ یہاں جمع ہے، اس کے لیے یہ میرا حکم ہے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ ہر حاضر کے لیے یہ حکم ہے کہ غیر حاضر تک میری بات کی تبلیغ کر دے، ابلاغ کر دے، پہنچا دے، حق کی نصیحت کر دے، امر بالمعروف کر دے، نہی عن المنکر کر دے۔ تو حج کے موقع پر بعض وہ صحابہ بھی تھے جو پرانے اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، نئے اسلام قبول کیا، لیکن حج کے موقع پر جو اصلاح معاشرہ کے متعلق امام الانبیاء نے اسٹیٹس اور اپنی جو تقریر کی ہے، جو ابلاغ اور نصیحت کی ہے، وہ ہر ایک کو سمجھ آئی اور ہر ایک کے لیے یہ حکم فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ جو یہاں ہے وہ سن کر میری اس نصیحت کو، میرے اس پیغام کو، میری اس شریعت کو، میری اس دعوت کو آپ اس شخص تک پہنچانا ہے جو یہاں نہیں آیا۔ اور صحابہ کرام نے وہ عمل کیا۔ آج جو ہمارے پاس امام الانبیاء کی شریعت موجود ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے ایک پہلو کو آپ تک پہنچایا ہے، تو اس حدیث میں عمل کیا ہے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ جو یہاں موجود ہے وہ میری بات غیر حاضر تک، غیر تک پہنچا دے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر تواصی بالحق ہے، حق کی نصیحت ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے 3 شرائط اس کی ذکر کی تھی ضمن کہ تواصی بالحق کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے یہ 3 شرطیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہو، علم ہو، تعلیم ہو، معلوم ہو، معلومات ہو، انفارمیشن ہو، شریعت کے متعلق، دین کے متعلق، اللہ کے قرآن کے متعلق، احادیث و صحابہ کے متعلق، سنت مطہرہ کے متعلق معرفت ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کسی چیز کی معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اس کی تبلیغ کرو گے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اگر صحیح ہوا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہوا اور آپ کی اس تبلیغ پر کسی نے عمل کرنا شروع کر دیا، اس وقت نہ آپ کو بھی ہوگا۔ آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں تواصی بالحق کر رہا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ جو کام اللہ نے میرے اوپر سونپا ہے، میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ اگر میں معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، بغیر معلومات کے ابلاغ کی، نصیحت کی، وصیت کی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، بغیر علم کے، تو تیری اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ میرا جو کام ہے تیرے لیے ہمارا کام بھی بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں یہی حکم فرمایا ہے، اے پیغمبر آپ اعلان
ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، اے صحابہ، اے میری بات سننے والے، اے میرے سامعین، یہی میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی اللہ کی طرف بلانے والا راستہ ہے، جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور بلا بھی اس طرح رہا، دعوت بھی اس طرح دے رہا ہوں، راستہ بھی اس طرح دکھا رہا ہوں، علی بصیرۃ، میرے پاس پہچان ہے، میرے پاس تصیب ہے، میرے پاس تصاوت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس معلومات ہے، میرے پاس انفارمیشن ہے، میرے پاس شریعت ہے، میرے اوپر اللہ نے وحی کی ہے، اس وحی کی بنیاد پر آپ کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کے راستے پر بلانا ہے تو بصیرت، علم، معلومات، معرفت، پہچان، تعلیم، تعلق کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ without knowledge, without education, without specific شریعت اور قرآن کے علم کے بغیر کوئی کسی کو راہ راست کی طرف نہیں بلا سکتا۔ یہی نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل۔ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد گفتگو بھی کریں اور اس علم پر عمل بھی کریں۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، شریعت کا پتہ ہونا چاہیے، سنت کا پتہ ہونا چاہیے، حدیث کا علم ہونا چاہیے، بعد اس حدیث کو بیان بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس بات کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مقدس کی یہ آیت ذکر کی ہے کہ میں نے باب اس طرح نہیں باندھا، یہ میری اپنی اندری سوچ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجیے، پہچان لیجیے، معرفت حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے کس چیز کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، پہچان حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، حدیث سننی ہے، سمجھنی ہے، اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ علم نہیں، معرفت نہیں، پہچان نہیں، انفارمیشن نہیں، مس انفارمیشن کی وجہ سے انسان کوتاہی کر بیٹھتا ہے، پھر وہ کوتاہی لگاتار ہوتی رہتی ہے اور وہ جہنم میں جاتی ہے۔ بدعات کی بیسک ریزن کیا ہے؟ یا توحید سے دوری، شرک سے محبت کی بیسک ریزن کیا ہے؟ یہی ہے کہ معرفت نہیں، پہچان نہیں، علم نہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے۔ کوئی بندہ سوچ کر پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ جب علم ہوگا، جب دماغ میں معلومات فیل ہوگی کہ یہ کام کریں گے رب کی توحید کے منافی ہے، رب کو غصہ آتا ہے، رب کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، پھر کوئی شخص شرک جیسا عمل نہیں کرے گا۔ وجہ شرک کرنے کی وجہ بیسک ریزن علم کی کمی ہے، فقدان علم ہے۔ بدعت کی وجہ بھی یہی ہے، سنت سے دوری، سنت کا علم نہیں، سنتیں کوئی بتاتا نہیں، احادیث میں سناتا نہیں، گھرے گھرائے کس سے، سنی سنائی باتیں بنے بنائے کس سے، لوگ تک فارورڈ کر دیے، بس اسی کو سن کر اسی کو شریعت سمجھ بیٹھے، احادیث سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے، پھر جو مرضی کرتے پھر ان کو وہی نیکی لگتی ہے اور وہ روزی کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا جرم ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں جاتی ہے۔ اور انسان جہنم میں جائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ علم کی کمی، علم شریعت کی کمی، قرآن کے علم کی کمی، حدیث اور سنت کی معرفت کی کمی، فقدان کی وجہ سے انسان
امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے. علم نہیں، معرفت نہیں، پہچان نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ تیری محنت، تیری لگن، تیرا شوق، تیرا جذبہ ذرہ برابر بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ تیرے پاس علم نہیں ہے، علم شریعت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے، جو اصل دین ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، اس کی معرفت نہیں. پھر تم تبلیغ کرے، تیری تبلیغ بھی ضائع ہے. تو عمل کرے، تیرا عمل بھی ضائع ہے. عمل ضائع ہونے سے بچانے کے لیے علم حاصل کرے. اور علم دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی احادیث کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہی علم ہے. دوسری شرط امر بالمعروف کے لیے، تواصی بالحق کے لیے نرم رویہ ہونا چاہیے. رویے میں خلش نہیں ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، بیہیویئر درست ہونا چاہیے، مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے. دعوت دینی ہے، دعوت دینے کے انداز ہے. اللہ نے انبیاء کو حکم فرمایا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. اے موسیٰ اور ہارون، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، لیکن جانا اس ساتھ میں ہے اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جا رہے ہو، وہ بہت بڑا سرکش ہے، گمراہ ہے، پھرا ہوا ہے، حق سے ہٹا ہوا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وقولا له قولا لیکن آپ ان سے گفتگو کرنی ہے نہایت نرم رویے میں، لینین طور پر، لیڈ اور بیہیو کے لحاظ سے اچھا بیہیو پیش کرنا ہے، اچھے اخلاق سے اس کو دعوت دینی ہے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے دعوت کے تبلیغ کے اصول سکھلائے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ. یہ حکمت نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کو بس اپنا گرویدہ کرنا ہے، قصے کہانیاں سنا کر. یہ حکمت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے. حکمت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. پہلے دن اسلام قبول کیا، اگر غلطی اس میں بھی دیکھی، اس کی بھی درستگی کی. یہ حکمت ہے. حکمت یہ نہیں میٹھی میٹھی باتیں سنائیں، قریب کریں، سنت کی طرف دعوت نہ دیں. یہ حکمت ہے لوگ آپ کو سنیں گے، اکٹھ ہوگا، جمع ہوں گے، پھر آپ اپنی دعوت دینا. نہیں، دعوت کا اصول بھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کیسے؟ صحیح بخاری میں حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، دیہاتی ہے، امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہے. وہ شخص مسجد میں انٹر ہوا اور مسجد میں حال میں آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اٹھے، دوڑے، لپکے کہ اس کو مارے، کیا کرنا ہے، ہماری عبادت کی جگہ پر گندگی کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَظْلِمُوهُ وَدَعُوهُ. اس کو روکو مت، چھوڑ دو اسے. اس روکو مت پر محدثین نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء حکمت کے بادشاہ تھے. سارے انبیاء کو اللہ نے طبیب بھی بنایا ہے. آج کی سائنس نے بھی ریسرچ کیا ہے کہ پیشاب کرتے شخص کو جلدی میں اٹھاؤ گے، پیشاب روکو گے، اس کی صحت کو خرابی کا ایک آپ سیدھا دے لو، خراب کر رہے ہو، اس کی صحت بگڑ جائے گی، مر بھی سکتا ہے.
لیکن امام الانبیاء نے 1400 سال پہلے صحابہ کو حکم دیا روکو مت کرنے دو چھوڑ دو اسے. پیشاب تک میں فارغ ہوا امام الانبیاء نے بلا لیا اس نے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء هذا البول بل القبر. اللہ نے یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی کہ اس میں بول براز پیشاب گندگی پخانا کیا جائے بلکہ اس میں رب کی عبادت کرنی ہے. وانما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن. اللہ نے مسجد بنانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے. گندگی کے لیے اللہ نے مسجد نہیں بنائی. سمجھایا نا؟ اگر اس وقت صحابہ کرام دور پڑھتے لبک کرتے اس کو مارتے امام الانبیاء منع نہ کرتے وہ دین کے قریب آتا نہیں. امام الانبیاء نے صحابہ کو روکا اس کو پیشاب کرنے دیا بعد میں اس کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں گندگی کے لیے نہیں. اٹھائیے بخاری اس نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم دیہاتی کی فساد اور بلاغت پر قربان چاہیے. کہنے لگا اللہم ترحمنی محمد ولا یرحمنی احد. اے اللہ میرے اوپر رحم کر محمد رسول اللہ پر رحم کر باقی کسی ایک پر بھی رحم نہ کر. کیوں؟ یہ مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے. اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے مار دیتے. محمد نے مجھے بچایا ہے میرے اوپر بھی رحم کر اس محمد پر بھی رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا مدین رویہ ہے نرم رویہ ہے اچھا بیہیویئر ہے. اس نے دعا دی لیکن پھر بھی امام الانبیاء نے اس سے کہا لقد حجت واسعہ. اے دیہاتی تو نے رب کی وسیع رحمت کو کیوں بند کیا ہے؟ رب تو سب پر رحم کرنا چاہتا ہے تو نے کیوں محدود کیا ہے؟ یہ ہے اچھا رویہ. لیکن اس رویے کے ساتھ دین کو شریعت کو نہیں چھوڑنا. دین شریعت سنت حدیث قرآن جو بھی آ جائے بیان کرے اس کی مرضی مانے نہ مانے اس کا اپنا مقدر اور نصیبہ ہے. آپ نے بیان کرنا ہے. کیوں؟ اللہ نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے نہی عن المنکر کرنا ہے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے منع کرنا ہے. نیکی کا حکم دیں گے کیسے برائی سے منع کریں گے کیسے؟ اگر اس میں حکمت ہے تو پھر نیکی کا حکم بھی نہیں ہو سکتا. بندہ برائی سے منع ہی نہیں کر سکتا. برائی سے منع کریں گے تو اس کو تکلیف تو ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا مجھے اس نے منع کیا. بعد میں سوچے گا سمجھے گا کہ اس نے میرے فائدے کی بات کی ہے. اگر چپ رہنا حکمت ہے تو یہ حکمت نہیں ہے یہ دنائی نہیں ہے یہ موعظہ حسنہ نہیں ہے. رویہ اچھا رکھیں لیکن اس کے ساتھ شریعت بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہونا. قرآن بیان کرنا ہے حدیث بیان کرنی ہے بیان کریں. کسی کا عقل مانتا ہے مانے نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تیسری شرط تواصی بالحق کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. صبر کرنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں اس عمل کو بھی بیان کیا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ. اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا واصبر علی ما اصابک اور صبر کرنا ہے جو تجھے پہنچے. اس نصیحت میں اس عمل میں کوئی تکلیف پہنچے کوئی مصیبت پہنچے کوئی پریشانی پہنچے اس پر صبر بھی کرنا ہے. صبر بھی کرنا ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. آج تو صبر کرے گا کل تیرے ساتھ صبر کرنے والے اور بھی ہوں گے. تیری دعوت میں تیرے ساتھ شریک ہوں گے. امام الانبیاء نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. بخاری اٹھائیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سفر پر جا رہے تھے. امام الانبیاء نے دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی. ایک بدو ایک کافر اس نے آ کر
امام الانبیاء کی اس چادر کو جو گلے میں لپٹی ہوئی تھی ایک سائڈ سے پکڑا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور مروڑنا شروع کر دیا. ایروگینٹلی، گستاخانہ طور پر اور شدت کے ساتھ اتنا مروڑا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس چادر کی دھار کی وجہ سے امام الانبیاء کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. اور کیا کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مار دیجئے، مار کے وہ دیجئے جس کے تم مالک ہو، رب نے تمہیں نہ دیا ہو. جس کے تم مالک ہو، رب نے نہ دیا ہو. کوئی ہے مال کی کون سی قسم ہے جو رب نہیں دیتا؟ مروڑ بھی رہا ہے، کھینچ بھی رہا ہے، اور مال بھی مار رہا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں امام الانبیاء پیچھے پلٹے، مڑے اور مسکرا پڑے. مسکرائے اور حکم دیا، آدر دیا کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیجئے، یہ مانگ رہا ہے اسے دے دو. آخر چادر کو پکڑا، موڑا، نشان پڑے، گھسیٹا، پھر مال مانگا. ہم میں سے کوئی ہوتا کیا کرتا؟ ہم تو کہتے ہیں عید کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. بچوں کو یہی تربیت دیتے ہیں. کوئی تھپڑ مارے، مار کے اس کے نقصان لال کر دے، پھر میرے پاس آ کر کہنا میں دیکھ لوں گا. دین اور شریعت نے یہی درس دیا ہے. معاشرے ایسے سمجھیں گے، ایسے سمجھیں گے نہیں. امام الانبیاء پلٹے، جس نے گستاخی بھی کی، مروڑا اس چادر کو، آپ پر ظلم بھی کیا، پھر بھی امام الانبیاء مسکرائے اور حکم دیا اس کو مال دے دیجیے. یہ کس چیز کا مظاہرہ ہے؟ صبر کا ہے یا نہیں ہے؟ صبر کا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں، اپنی علماء ٹیم سے مخاطب ہوں. کوئی آ کر اونچی زبان میں بات کرتا ہے، اونچے لہجے میں بات کرتا ہے، ہم ان سے بھی زیادہ سرائکل اکڑی ہتھوڑی نہیں کری پیر ہوگا. تو نے میرے ساتھ بات کیسے کی؟ تیری جرات کیسے ہوئی؟ نہیں. شریعت کی ترویج کرنی ہے، اشاعت شریعت کرنی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پھر یہ حق ادا ہوگا جو اللہ نے میری اور آپ سب کی ذمہ داری رکھی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان، اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. مگر وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، گھاٹے سے بچ جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے. کون؟ ان الذین آمنوا، جو اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں گے، نیکیاں کریں گے. نیکی بھی وہ جو محمد رسول اللہ نے کی ہے، ہر وہ نہیں جو اپنی من پسند کی ہو، مولوی کی پسند کی ہو، نہیں. ہر سنت پر عمل کریں گے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے، گناہ سے، بے روی سے روکیں گے. یہی لوگ خسارے سے بچ جائیں گے. اس کے علاوہ کل قیامت کے دن کے خسارے سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھی کو تواصی بالحق کرنے کی توفیق دے، امر بالمعروف کرنے کی توفیق دے، نہی عن المنکر کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے عمل بالمعروف کے بارے میں اور نہی عن المنکر کے بارے میں معرفت، پہچان اور علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے، تاکہ علم کے مطابق لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور گناہ سے منع کرے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ.